وہ سارے کے سارے معجزات برحق تھے، سچے تھے، اس میں کسی بھی چیز کی کمی پیشی نہیں تھی۔ آئیے کچھ چیزیں ہم آج کے درس کے اندر سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے اس سے پہلے کسی تاثرات میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ کیا تھا، وہاں پر میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ معجزے کے اندر اور جادو کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب جادوگروں نے معجزے کو دیکھا تو انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ ایسے کئی معجزات ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ کا واقعہ ہے، ہم اللہ کے رسول کے اگر آپ اپنا آپ کو دیکھتے تھے، نماز کا وقت ہونے لگا تو کچھ لوگ اپنے گھروں کو چل دیے وضو کرنے کے، اور ہم جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس پانی بہت کم تھا، پانی نہیں تھا، تو ہم کیسے اتنے لوگ وضو کر سکتے تھے؟ تو ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے بتایا تو اللہ کے نبی کے سامنے ایک پتھر کا ایک لوٹا لایا تھا۔ وہ لوٹا اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی جب اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے، ہاتھ میں نہیں گھس رہا تھا، اتنا چھوٹا لوٹا، اتنا چھوٹا لوٹا تھا۔ تو اس لوٹے کے اندر اللہ کے نبی نے جب ہاتھ ڈالنا چاہا، ہاتھ نہیں گھسا، تو اللہ کے نبی نے صرف اپنی انگلیوں کو اس میں ڈالا۔ جب انگلیوں کو ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا، ان انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ہم جتنے لوگ تھے سارے لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا، سب لوگوں نے وضو کیا۔ اس کے بعد بھی برابر وہ پانی پیتا رہا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، انس سے پوچھتے ہیں تم تعداد میں کتنے تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ ہو سکتا ہے ایک اور دو، کتنے تھے تم؟ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہماری تعداد ایک دو تین نہیں، بلکہ ہماری تعداد 80 لوگوں نے اس چھوٹے سے لوٹے میں وضو کیا تھا۔ اللہ نے اتنا پانی سے نکالا۔ یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا۔ ایسے کئی معجزات احادیث کے اندر کرے پڑے۔ ایک اور معجزہ اسی ناحیے سے، مسجد نبی کے بازار میں ایک مقام تھا جو مسجد نبی کے قریب میں تھا، بازار تھا، ایک بازار کے قریب میں مقام تھا جہاں پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے راوی بھی حضرت انس ہیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی، تو اللہ کے نبی کے پاس ایک لوٹا لایا گیا، اس وقت بھی ایک پیالہ لایا گیا جو تھوڑا سا بڑا، اس کے اندر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈالا۔ ہاتھ ڈالنے کے بعد پانی جیسے فوارے میں آتا ہے نا پانی، ویسا پانی اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلنے لگا۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے اس پانی سے وضو کیا۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کتنے لوگ کی تعداد میں تم؟ تو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہماری تعداد 300 تھی۔ 300 لوگوں نے تو معمولی سے لوگ ایسے وضو کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جو معجزات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنے مرتبے آنا، ان کا مقام مرتبہ جتنا اونچا ہے، اس نبی کو ہم ہمارے دلوں کے اندر بسانا ہوگا، ان کی محبت کو ہم ہمارے دلوں کے اندر بسانا ہوگا۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر جب لوگ باہر تھے، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، سارا کا سارا پانی ختم ہو گیا، صرف ایک لوٹے میں پانی تھا۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی اسی لوٹے کو لے کر وضو کرنا چاہتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ آ کر پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کیوں اتنے پریشان ہو کر کھڑے ہوئے، کیا چاہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو لوٹے کا پانی آپ لیے ہیں صرف ہمارے پاس اتنا ہی پانی، اس سے زیادہ پانی نہیں ہمارے پاس، ہماری تعداد دیکھو کتنی زیادہ ہے، ہماری اتنی زیادہ تعداد ہے، آپ ہمارے پاس صرف ایک لوٹا پانی ہے اور اس سے بھی تو وضو کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ جیسے پہلی مرتبہ ہاتھ ڈالا پھر ہاتھ ڈالا۔ تو جابر بیان کرتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر جتنے لوگ تھے سارے کے سارے لوگوں نے وضو کیا، اور تعداد جانتے کتنی تھی؟ حضرت جابر بیان کرتے ہیں جب تعداد کو گنا گیا 1500 لوگوں نے صرف ایک لوٹے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی کے معجزے سے وضو کیا تھا۔ 1500 لوگوں نے وضو کیا۔ اس بات کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے معجزے عطا کرتا ہے۔ یہی نہیں
खानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे अता की। जब अल्लाह के नबी को भूख लगी तो हजरत अनस का वाक़या बयान करते हैं, उम्मे सुलैम की वालिदा थी अबू तलहा, उनके ये बालक उनको ले लिया था उन्होंने, उनके अबू थे अबू तलहा। हजरत अनस बयान करते हैं कि एक मरतबा का वाक़या है कि मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जरा सा मुरझाया हुआ है। मुझे महसूस होने लगा कि अल्लाह के नबी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, बड़े भूखे हैं, बड़े प्यासे। मैं अपने घर गया, अपनी माँ उम्मे सुलैम से पूछा, अरे माँ, क्या कुछ घर में खाने के लिए खाना है, कोई चीज है, रोटी है? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा है। तो उन्होंने कहा मेरे नबी को मैंने देखा है कि बड़े भूखे, जरा खाना बांध कर दे दो, मैं जाकर मेरे नबी को खिला के आता हूँ। कुछ रोटियां कपड़े में लपेटती हैं उम्मे सुलैम, कपड़े में लपेट कर हजरत अनस को देती हैं कि ले जाओ, थोड़े से रोटियां हैं हमारे पास, ये जाकर अल्लाह के नबी को खिला दो। बस एक इंसानी का खाना था जो लेकर आए थे। जब मस्जिद नबी में पहुंचते तो देखते हैं अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि बहुत बड़ी तादाद में सहाबा उनके साथ बैठे हुए, बहुत बड़ी तादाद में। तो अनस को परेशानी होती है कि मतलब ये क्या हो गया, मैं तो एक आदमी का खाना लाया था, इतनी बड़ी तादाद को देखकर वो साइड पे खड़े होने लगे। अल्लाह के नबी अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाते हैं, उससे वो अनस कि अबू तलहा के घर से आया, कहते हैं हाँ उन्हीं के घर से आया हूँ, खाना देके भेजे क्या, वो कुछ रोटियां, तो कहते हैं अल्लाह के नबी देकर भेजे। तो अल्लाह के नबी कहते हैं जितने भी सहाबा और नबी थे सारे के सारे मेरे साथ चलो, अबू तलहा ने तुम्हारे ये खाने का इंतजाम किया है। अब ये अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेशान होते हैं कि मेरी अम्मी ने तो मुझे कुछ रोटियां दिए थे, मैं लेकर आया था, अब अल्लाह के नबी ने तो पूरी मजलिस को लेकर मेरे घर आ रहे हैं। तो चले गए, अपने घर में पहुंचे और अम्मी को और अब्बू को बताने लगे कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, और उनके साथ पूरी जमात आ रही है खाना खाने के लिए। उम्मे सुलैम बोलते हैं तुम रहे तुम्हारे नबी रहे, मैं तो पीछे हट जा रही हूँ, बदनामी नहीं चाहिए, मेरे पास इतनी रोटियां इससे ज्यादा नहीं है, ये कहकर पीछे हट जाते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी आते हैं, अल्लाह के नबी को देखकर अबू तलहा फौरन आते हैं, अल्लाह के नबी गले से लगा लेते हैं। तो उस वक्त अल्लाह के नबी बोलते हैं तुम्हारे घर में जितनी रोटियां हैं सारी रोटियां लेकर आओ। उसके बाद कुछ रोटियां लाई जाती हैं, उम्मे सुलैम क्या करती है, रोटियों को जरा सा घी डाल देती है, वही घी कतले के तौर पर वो लोग घी और रोटी खाया करते थे उस जमाने के अंदर। अब उन्हीं रोटियों को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद जरा सा घी उसके अंदर डालकर गिराया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा घर के बाहर लोग मेरे साथ आए हैं, उनमें से 10 लोग अंदर आए, 10 लोग अंदर आए तो खाना खाए, 10 लोग अंदर आए तो अल्लाह के नबी ने कहा बिस्मिल्लाह बोलकर खाओ। क्या कहा? बिस्मिल्लाह की बरकत। अल्लाह के नबी ने मुझिज़ा दी है, बिस्मिल्लाह की बरकत दी है। 10 लोग आए, खाना खाए, फिर उठकर चले गए। फिर अल्लाह के नबी ने कहा फिर 10 लोगों को बुलाओ, फिर 10 लोग आए, वो पूरा पेट भर के खाना खा रहे हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा खा के जा रहे हैं। सहाबा बयान करते हैं कि उन्होंने पेट भर के खाना खाया, उन 10 लोगों ने पेट भर भर के खाना खाया। इसी तरीके से आते गए सहाबा, आते गए आते गए आते गए। उसके बाद हजरत जाबिर से जब पूछा गया कि उन लोगों की तादाद कितनी थी, तो उन्होंने बताया कि उन लोगों की तादाद 70 या 80 के करीब थी। 70-80 लोगों ने एक आदमी के खाने को खाया। ये अल्लाह के रसूल की बरकत के मौजज़ा था मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया। बयान करते हैं उनमें से सारे लोगों की तादाद खत्म हो गई, लेकिन हमारा खाना खत्म नहीं हुआ, वैसा ही रखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, उस खाने को हमारे अड़ोस पड़ोस में बांट दिया। तो मौजज़ात से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मौजज़ात को अल्लाह के नबी की सुन्नत में अता किया, एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है इस तरह का। अलबत्ता हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जंग खंदक का वाक़या, तब का जंग खंदक जो क्या हुआ है, बड़ी खंदक बोलते मतलब गड़ा, बहुत बड़ा गड़ा, जिस गड़े के अंदर इंसान चला जाए तो फिर चल ना सके, घोड़ा भी गिर जाए तो आ ना सके, ऐसे गड़े भी होते हैं खंदक। जंग खंदक जो पेश आई थी, एक बड़ी जंग है वो। जंग खंदक के मौके पर हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने क्या देखा कि अल्लाह के नबी पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधते हुए, 3-3 पत्थर बांधते अल्लाह भूख की वजह से, इतने भूखे थे। ये देखकर हज़रत जाबिर सीधे अपने घर आते हैं, अपने बीवी से पूछते हैं क्या घर में कुछ खाने के लिए खाना है? तो कहती है हाँ कुछ रोटियां वगैरह बनाने के लिए आटा मौजूद है। उसके बाद घर के आंगन में एक छोटी सी बकरी मौजूद है, छोटी सी बकरी है जिसको सिर्फ मैं और तुम और अल्लाह के नबी खा सकते हैं, उतनी बड़ी तादाद में नहीं खा सकते।
ٹھیک ہے. یہ کہہ کر حضرت جابر کیا کہتے ہیں, تم تیار کرو روٹیاں, سالن بناؤ, اور اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہے. یہ کہہ کر جا رہے ہیں حضرت جابر, ان کی بیوی بلا کر کہتے ہیں دیکھو صرف اللہ کے نبی کو لے کر آنا, دوسروں کو لے کر نہ آنا, اس کا کھانا ہمارے گھر میں نہیں ہے, اس کا زیادہ کھانا ہمارے گھر میں نہیں ہے. اتنا کہنا تھا. وہ جاتے اللہ کے نبی سے کہتے حفیظ کا سرگوشی بولتے ہیں نا, اس انداز میں جاتے کس نے بتانا, اللہ کے نبی میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کر کے رکھا ہے. کیا بولتے ہیں, تمہارے لیے کھانا تیار ہے, تم آؤ میرے ساتھ, میں اور تم مل کر کھانا کھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ خندق کھودنے والے صحابہ سب کو سمجھ تھے, میں ایک پتھر باندھتا ہوں, میں 2-3 باندھتا ہوں, ان صحابہ نے بھی پتھر باندھ دیا بھوک کی وجہ سے, تڑپ رہے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے جب سنا جابر نے کھانے کا انتظام کیا ہے, اعلان کرتے ہیں اللہ کے نبی, اے صحابہ جتنے بھی لوگ خندق کھود رہے ہیں بھوکے آؤ میرے ساتھ. جابر نے اپنے گھر کے اندر کھانے کا انتظام کیا. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو جاتے ہیں, اتنے لوگ آ رہے ہیں, اب میں کیا کروں. اب وہ لوٹتے ہیں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں کہنے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے نبی پورے صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کھانا تمہارے برتنوں میں پک رہا ہے, جو گوشت کا سالن پک رہا ہے, اس ہڈی کو اس چولہے سے نیچے لے اتارنا, اس کو ایسے ہی پکڑے چھوڑنا, اور جو آٹا تم نے گوندا ہے روٹیاں بنانے کے لیے, اس آٹے کو میرے پاس لے کر آنا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, اس آٹے کو لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی اپنا لعاب اس آٹے میں لگاتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں. کس کی دعا کرتے ہیں, برکت کی دعا کرتے ہیں. تو برکت کی جب اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, اس کے بعد اللہ کے نبی بولتے ہیں تمہاری ایک بیوی اس آٹے کے جو روٹیاں بننے والی ہے نا نہیں بنا سکتی, ایک اور عورت کو لے کے آؤ, عورت کو لے کے آؤ, اس آٹے سے آٹا لیتے جانا اور روٹیاں بناتے جانا, اور جتنے بھی صحابہ آتے جائیں گے جو گوشت کی ہانڈی ہے اس گوشت کی ہانڈی سے بسم اللہ بول کے سالن ڈالتے جانا, ڈالتے جانا, توڑ کے اس کو نیچے اتار کے رکھنا بھی کتنا باقی ہے. تو جتنے بھی صحابہ آئے تھے سارے صحابہ کو, تو چھوٹے سے بکرا کے اندر سارے صحابہ کو, بلکہ جابر نے کہا تھا 3-4 لوگوں کا کھانا تھا, لیکن وہاں پر جتنے صحابہ موجود تھے سارے صحابہ آتے تھے, کھانا کھاتے تھے, روٹیاں بناتی جا رہی ہیں, روٹیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے, گوشت ایسے ڈالتے جا رہے ہیں, گوشت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, یہاں تک کہ سارے صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں. اس کے بعد واپس جاتی ہیں تو جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جیسی روٹیوں کا آٹا پہلے موجود تھا, سارے صحابہ کھانے کے بعد, ہمارے خاندان والے کھانے کے بعد بھی وہ آٹا ویسے ہی موجود تھا جیسے سالن ہانڈی میں ابل رہا تھا, جیسے شروع میں ابل رہا تھا, آخر تک سارے صحابہ کھانے کے بعد بھی وہ ہانڈی کے اندر گوشت کا سالن ویسے ہی ابل رہا تھا. اللہ اکبر. یہ معجزات ہیں میرے مسلمان بھائیوں, ان معجزات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا کیے. یہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ, قیامت تک رہنے والا معجزہ اللہ کے نبی کو عطا کیا. کون سا معجزہ تھا وہ؟ قرآن کریم. قیامت تک رہنے والا قرآن کریم. چاند بھی ایک معجزہ تھا جس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ قرآن کریم میں بہت بڑا معجزہ ہے. معجزہ کیوں کہا میں نے؟ معجزہ اس لیے کہا, ایک بڑا لمبا ٹیسٹ میں دے سکتا ہوں قرآن مجید پر, لیکن کچھ نکات بیان کرتے ذرا غور کرتے جانا, آپ کو احساس ہوگا کہ مطلب واقعی یہ معجزہ ہے قرآن مجید. بہت سارے لوگوں نے, اسلام کے دشمنوں نے سوچا کہ قرآن مجید کو لوگ مسلمان معجزہ بولتے ہیں, ہم دیکھیں گے اس قرآن مجید کو کیسے لوگ معجزہ بولتے ہیں. جرمن کی ایک کالج تھی, ان کالج والوں نے سوچا کہ مطلب ہم اس قرآن میں عیب ڈھونڈیں گے. کیا ڈھونڈیں گے؟ عیب, کچھ نہ کچھ خامی اس قرآن مجید کے اندر ہوگی, جس کو ہم ڈھونڈیں گے. یہ سوچ کر انہوں نے تقریباً 23 سال قرآن مجید کی غلطیوں کو ڈھونڈنے میں لگایا. یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 3 پیڑھیاں ان کی مکمل ہو گئی. 3 پیڑھیاں کا مطلب باپ تھا, باپ مر گیا, اس کا بیٹا ہے, اس کا بیٹا تحقیق کرتا گیا, وہ بھی مر گیا, پھر اس کا بیٹا ہے, اس کا 3 پیڑھیاں اس طرح مر چکی. اتنی لمبی مدت تک انہوں نے تحقیق کی, دنیا کے کونے کونوں سے انہوں نے قرآن منگائے. اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں قرآن مجید موجود تھا, اس قرآن مجید کو ہم نے منگوایا. جن لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا, اس قرآن مجید کو ہم نے زراعت کروا کے منگوایا. لیکن ہم نے دیکھا دنیا کے کونے کونے سے آنے والے قرآن مجید کے اندر ذرا برابر بھی تقریباً
کرتے ہیں کہ 20,000 نسخے قرآن مجید کے ہم نے منگوائے تھے، ان 20,000 نسخوں میں قرآن مجید کا کوئی ایسا نسخہ ہمیں نہیں پایا جس قرآن مجید کے نسخے کے اندر ایک حرف کی بھی کمی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسلمان سوچتے ہیں آج کل میں حفاظت کرتا ہوں، خاص حفاظت کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں مکمل قرآن ختم نہیں کر پائے، بڑے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ جس انسان کو رمضان کے مہینے میں قرآن مکمل کرنے کی ہدایت نہیں ملتی، توفیق نہیں ملتی، سال بھر بھی وہ قرآن ختم نہیں کر سکتا۔ اس انسان نے رمضان کے مہینے میں قرآن ختم کیا، وہ بڑا ہی باعث انسان ہوگا، کیونکہ رمضان کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے تاثرات کے اندر میں نے بتایا تھا قرآن کا اور رمضان کا ایسا تعلق ہے کہ قرآن جس سے مل جاتے ہیں نا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ معجزہ ہے میرے مسلمان بھائی، قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے چاہا، عرب کے شاعروں نے چاہا کہ ہم کیا کریں گے، ہم قرآن جیسے معجزے کو بنانے کی کوشش کریں گے، قرآن جیسی کتاب کو لانے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، شاعروں نے اپنے کلام کو پیش کیا، لیکن آخرکار کئی مہینے اور سالوں کی مدتوں کے بعد انہوں نے یہ کہا، ان کے یہ الفاظ تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ معجزہ ہے جو معجزہ کسی اور کلام کے اندر آ نہیں سکتا۔ سب سے بڑی چیز اتنا عظیم بڑی کلام کا پیش کرنا، بڑی فصاحت ہے اس کے اندر، بڑی بلاغت ہے قرآن مجید کے اندر۔ اگر آپ عربی زبان کو جانیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے واقعے کو بیان کر دیا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کو بیان کر دیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی آیتوں کے اندر، ایک چھوٹے سے سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا خلاصہ پیش کر دیا ہوگا۔ سورۃ العصر جانتے ہیں آپ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے علاوہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کتنی آیتوں کی صورتیں ہیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، کچھ 2 لینوں کے اندر ختم ہونے والی صورتیں۔ والعصر کے بارے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قرآن مجید کو چھوڑ کر صرف سورۃ العصر کو نازل کر دیتا تو یہ مسلمانوں کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ وہ بھائی کی اس صورت کے اندر عربی زبان کو جاننے والا، عربی زبان کو سمجھنے والا اس صورت کی باریکی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بیان کیا، اس دنیا کے اندر آنے والے ہر انسان کو اللہ نے ایک نعمت دی۔ کون سی نعمت دی؟ وقت۔ کوئی غریب یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے مجھے وقت نہیں دیا، کوئی مالدار یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے مجھے وقت نہیں دیا، غریب بول سکتا اللہ نے مجھے مال نہیں دیا، ہاں، لیکن غریب یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ نے مجھے وقت نہیں دیا۔ اللہ نے اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کو وقت جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس وقت کا صحیح استعمال کر کے جو لوگ نیک کام کریں گے ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہوگا، جو لوگ نیک کام نہیں کریں گے وہ برباد ہو جائیں گے۔ آج اس بات کو دیکھ رہے ہیں، اس گھڑی کے اندر جو سکین کا کاٹا ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بالعصر، اللہ نے جو عصر کی قسم کھائی نا، وقت کی جو قسم کھائی، اس کی اہمیت کی چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو کاٹا بڑھ رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ موت سے میں قریب ہوتے جا رہا ہوں، موت سے میں وہ کاٹا جتنے قریب ہوتے جا رہا ہے، جتنا بڑھتا جا رہا ہے، موت سے میں اتنا قریب ہوتے جا رہا ہوں۔ اب جو انسان اس گھڑی کو دیکھ کر، اس وقت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے گا وہ انسان اس دنیا کے اندر کامیاب ہوگا، جو عبرت حاصل نہیں کرے گا وہ اس دنیا کے اندر برباد ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید ہے میرے مسلمان بھائیو، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو سب سے بڑے معجزے کے طور پر عطا کیا تھا۔ اللہ کے نبی نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے، جانتے ہیں نا آپ، اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ کے نبی کسی اسکول کو نہیں گئے، اور کیسے جائیں گے؟ وہ نبی بننے والے ہیں، نبی بننے والے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو سکھانے والے ہیں، وہ کسی کے پاس کیسے جائے؟
تو اللہ کے نبی نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو قرآن نازل کیا تو ایسا کلام تھا کہ اللہ کے نبی سوچتے تھے اتنا بابرکت کلام ہے. جو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے سامنے پڑھتے تھے اللہ کے نبی دہرانے لگتے تھے، بس یاد کرو میں یاد کروں ایک سیکنڈ کہ میں بھول نہ جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا کام صرف سننا ہے، کیوں تمہارے اوپر قرآن کو نازل کرنا، تمہارے دل کے اندر اس کو محفوظ کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کی ذمہ داری ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے شجاع بہت اتنے طاقتور تھے، ان کی شخصیت کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا، لیکن مختصر ذرا سن لو آپ. جب کسی مجلس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے رہتے نا، مجلس کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کے بیچ میں عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دیکھ کر آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ عمر کھڑے ہوئے اتنے لوگ. اللہ اکبر، اللہ بہت سے بندی تھی. بس حدیث کے اندر آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ سارے لوگ سوار ہو کر چلتے تھے، سارے لوگ چل کر جا رہے ہیں، ان سارے چلنے والوں میں عمر بھی چل کر آ رہے ہیں، سارے لوگ چل رہے ہیں عمر بھی چل کر آ رہے ہیں. دیکھنے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر تصور کرتا کہ عمر جو سواری پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، اتنے لمبے اتنے گٹے نوجوان تھے. ہاں، اور ایسے ہی شجاع بہادر بھی تھے. پورا مکہ اس زمانے کے اندر سے ڈرتا کاپ رکھا. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، کیا مانگی؟ اللہم انصر دیننا، اللہ تو ہمارے دین کو عمر بن خطاب کے ذریعے مضبوط کر مدد کرے. اللہ نے بھی دعا کی، لیکن ظالموں نے دشمنوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے بہت چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول اتنے رحم کرنے والے تھے، اتنے رحم کرنے والے تھے، چاہتے تو ہر ایک سے ایک کا بدلہ لے سکتے تھے، پتہ مکہ کے، لیکن انہوں نے بتایا. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جاؤ عمر بن خطاب کو لے کر آؤ، ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اور عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی ایک ہی خواہش ہے کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو، روزانہ میں آرام سے اپنے گھر میں سوتا رہوں، کھاتا رہوں، پیتا رہوں، اونٹ کا دودھ پیتا رہوں، یہ میری خواہش ہے. یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے. جب لوگوں نے ان سے کہا کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے، مسجد ابو جہل کے پاس ہے. پوچھنے لگے کیا صحیح بول رہے ہو کیا؟ ابو جہل نے کہا عمر یہ کام تمہارے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا، یہ کام تمہارے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا، تم جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو اور تمہیں 100 اونٹ دوں گا. اللہ یہ سننا تھا. عمر سوچنے لگے بڑے دن ہو گئے، تکلیف تو ہمیں دے رہا ہے انسان، قتل بھی کر دیتے 100 اونٹ انعام میں بھی مل جائیں گے. بڑے غصے میں تلوار کو بے نیام کیا اور غصے سے چلے جا رہے ہیں. لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان ہیں کہ آج عمر بن خطاب غصے میں آ گئے، آج کسی کی گردن کٹنے والی، کوئی نہ کوئی دنیا سے کم ہونے والا ہے. اس سوچ کر سارے لوگ پریشان تھے. راستے میں مسلمانوں نے دیکھ لیتے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ کیا کیا دیکھیں گے ہو رہی ہے. تو پوچھتے ہیں عمر بن خطاب کہاں جا رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہاں جا رہا ہوں؟ تمہارے نبی کی گردن کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی گردن کاٹنے کے لیے جا رہے ہو؟ سب سے پہلے اپنے بہن کا تو جو حساب ہے وہ دیکھ لو. ہماری بہن اور بہن بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تم کیا جانتے ہو؟ یہ کہنا تھا اور غصہ آ جاتا ہے. میری بہن اتنی جرات ہے اس کو کہ میری بہن کیسے مسلمان ہو گئی؟ فوراً کہتے ہیں اس کا بھی جسم سے اس کے سر کو پکڑ کر دوں گا اور پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دوں گا. یہ کہہ کر اپنے بہن کے سر گزار کا زور زور سے کروا مار رہے ہیں. یہ قاری ان کی بہن کے پاس بیٹھ کر قرآن سکھا رہے ہیں. ان کی بہن دیکھتی ہے کہ عمر بن خطاب آ چکے ہیں، اس قاری کو چھپا دیتی ہے کہ یہاں پر چھپ جاؤ، ان کے شوہر کو بولتے تھے سائڈ میں بیٹھ جاؤ، میں جا کر دروازہ کھولتی ہے. بہن آتی ہے دروازہ کھولتی ہے. عمر بن خطاب غصے کی حالت میں، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے غصے کو کوئی روکنے والا آ جائے. تلوار لے کر اندر آتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی بہن سے کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن خاموش ہوتی ہے. ان کے بہن بھی سے جاتے ہیں کہ اس میں کیا پڑھ رہے تھے. بہن بھی کانپنے لگتے ہیں. یہ دیکھ کر ان کی بہن بیچ میں آتی ہے اور کہتی ہے کیا ڈراتے ہیں؟ ہم وہ چیز پڑھ رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہم پہ کیا ہے، قرآن مجید ہم پڑھ رہے. عمر بن خطاب حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بہن جس نے زندگی بھر کبھی میری نگاہ میں نگاہ نہیں ڈالی،
میرے ساتھ باتوں میں کبھی مقابلہ اس نے نہیں کیا, کبھی زبان درازی سے نہیں کی. آج اس کی جرأت اس کے اندر کیسے آ گئی کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر الفاظ ادا کرتے ہیں. غصہ آتا ہے, تلوار لے کر اپنے بہن کی طرف مارتے ہیں, مارنے کے ساتھ ہی ان کی بہن آ کر اس تلوار کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. جب پیشانی پر مار لگتا ہے, خون بہنے لگتا ہے, خون بہ رہا ہے, تم بھی کہہ رہی ہے اے عمر تم جو چاہے کر لو, ہم اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین سے کرنے والے ہیں. عمر بن خطاب اپنی بہن کو دیکھتے ہیں کہ خون بہ رہا ہے, لیکن اس کی جرأت, اس کی شجاعت کہاں سے آ گئی؟ انہیں احساس ہونے لگا کہ کوئی تو چیز ہے, کوئی غیبی طاقت ہے جو اس کو اتنی طاقت, اتنی جرأت دے رہی ہے. پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہی تھی تم, ذرا پڑھ کر کے دکھاؤ, میں بھی سنوں, میں بھی دیکھوں کہ قرآن وہ اللہ کا کلام کیسا ہے, وہ معجزہ کیسا ہے میری نبی کا, دیکھنا چاہتا ہوں. بہن کہتی ہے اور عمر بن خطاب اس حالت میں تم قرآن سن نہیں سکتے, وہ اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ کا معجزہ ہے. جاؤ نہا کر آؤ, پاک ہو کر آؤ, پاک ہونے کے بعد میں تمہیں قرآن سنانے کا حکم دیتی ہوں. اس کے بعد نہا کر آتے ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. عمر بن خطاب سوچ رہے ہیں میرے نبی پر اللہ اتنا مہربان ہے, اتنا شفیق ہے کہ میرے نبی کو یاد کرنے جیسی زحمت بھی نہیں دے سکتا, ایسے نبی کو میں ختم کرنے چلا. کہتے اپنے بہن سے جس ایمان کو تم نے قبول کیا ہے میں بھی اس ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد عمر بن خطاب کو ان کی بہن ہاتھوں کی رسی باندھتی ہے, جو پکڑا تھا اونلی جس کو آپ کو اونلی ہوتی, اپنی اونلی سے ان کے ہاتھوں کو باندھتی ہے تاکہ میرے نبی کو احساس ہو جائے تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارا غلام کرنے کے لیے میرا بھائی آ رہا ہے. سامنے سامنے بہن جا رہی ہے, پیچھے پیچھے بھائی آ رہے ہیں. اتنے لمبے اونچے تھے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی رسول کو ان کی بہن نظر آئی, اللہ ان کی بہن بھی نظر آیا تو صرف عمر بن خطاب نظر آیا. دوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی عمر بن خطاب بہت خدا وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ کے نبی پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے اس کو آنے دو, کیونکہ اللہ کے نبی کو پورا یقین تھا کہ کل رات میں نے سجدے میں عمر کو مانگا ہے اور وہ آ نہیں رہا, اللہ اس کو میرے پاس کھینچ کے لا رہا. عمر بن خطاب آ گئے, دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, صحابہ جا کے دروازے کو بند کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ صحابہ ان دروازوں کو کھول دو, آج دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب کیسی حالت میں ہمارے پاس آتا ہے. دروازہ کھول دیا جاتا ہے. عمر بن خطاب آتے ہیں, اللہ کے نبی کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے سینے سے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑی جرأت کر دیا میں, وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کی مشقت بھی تمہیں دینا نہیں چاہتا, آج میں تمہارے گردن کو کاٹنے کے لیے نکلا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی آپ اعلان کیجیے, آج چلیے میرے ساتھ مکہ مکرمہ چلتے ہیں, کعبۃ اللہ کے پاس چلتے ہیں. جو نمازیں تم دار ارقم میں گھروں میں چپ چپ کر پڑھ رہے ہو, آج چلیے ان نمازوں کو کفار کے درمیان پڑھتے ہیں. وہ عمر بن خطاب تھے جنہوں نے ان نمازوں کو گھروں سے نکال کر کعبۃ اللہ کے میدان میں لا کر نمازیں پڑھنے کا انہوں نے جرأت کی تھی. اللہ کے نبی چلیے میں تمہاری نگرانی کرتا ہوں, دیکھتا ہوں اس مکہ کے اندر کون سا ایسا مرد مجاہد ہے تو میرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ کے نبی پہلی مرتبہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ میں پہلی مرتبہ سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایسے وقت میں ان کی پہرے داری عمر بن خطاب کر رہے ہیں, چاروں طرف گھوم رہے ہیں کہ کوئی میرے نبی کے قریب بھی نہیں آ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسلام کو بدل دیا. تو قرآن کے اندر وہ معجزہ ہے ایک چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نبی تمہیں دہرانے کی ضرورت نہیں, ہم تمہیں یاد دلا دیں گے. اس کے اندر اتنی باریکی تھی کہ عمر بن خطاب نے اس باریکی کو سمجھا اور اسلام قبول کر بیٹھے. یہ قرآن مجید ہے میرے مسلمان بھائی, اتنا بڑا معجزہ ہے, اس کی ایک ایک آیت کے اندر انسان غور کرے گا تو اس کو ہزاروں چیزیں ملیں گی. اس کی زندگی کی قیامت تک آنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں, قیامت تک مسلمانوں کی جتنے بھی مشکلات ہیں, قیامت تک جتنے بھی مسلمانوں کے مسائل پیدا ہوں گے, ان سارے مشکلات کا, ان سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. آج ہم ذلیل وقار صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے اس معجزے کو ہم نے ٹھکرا دیا, اللہ کے اس معجزے کو ہم نے عمل کرنے سے انکار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ذلت اور رسوائی کو ہمارا مقدر بنا دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو جتنے بھی معجزات عطا کیے ان پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے. ساتھ ساتھ قرآن مجید کی رمضان ختم ہو رہا ہے، یہ نہ سوچے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوا، اب قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں، قرآن کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانا. رمضان ختم ہو جائے لیکن تمہارا قرآن پڑھنا ختم نہ ہو. رمضان ختم ہو جائے تمہارا قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ختم نہ ہو. رمضان ختم ہو جائے قرآن سے جو تمہارا رشتہ ہے وہ رشتہ ختم نہ ہو. رمضان ختم ہونے والا ہے، ختم ہو جانے دو، لیکن جو تعلق تمہارا، جو تعلق ایک مسلمان کا قرآن سے ہے، اس تعلق کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معجزات اللہ کے نبی کو بتا رہے، خصوصاً جو معجزہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا رہا ہے، اس معجزے کو، اس قرآن کو ہماری زندگی کا ایک ایسا جز ہمیں بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے جو جز ہماری زندگی سے کبھی جدا نہ ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پانچ منٹ